ایک ایسا ذہن جو دنیا کی ہر شے کو، مطلب ہر واقعے اور ہر جذبے کو بالکل خالص عقل کے ترازو میں تولتا ہو، یعنی جو صرف ٹھوس ثبوت اور عدالتی فیصلوں کی زبان سمجھتا ہو۔ اب ذرا سوچیں کہ جب ایسا پریکٹیکل انسان اچانک کسی دن اپنی ان بھاری فائلوں سے سر اٹھائے اور امید جیسی ایک انتہائی غیر محسوس اور شاعرانہ چیز پر قلم اٹھانے لگے، تو انسان حیران تو ہوتا ہے نا کہ آخر ایسا کیا ہوا؟ بالکل حیران ہوتا ہے۔ میرا مطلب ہے یہ واقعی ایک نہایت دل فریب سا فکری موڑ ہے۔ عموماً ہم یہی توقع کرتے ہیں نا کہ جو شخص ساری زندگی زمین پر پاؤں جما کر یعنی حقائق کی دنیا میں جیتا رہو، وہ اچانک کسی جذباتی تصور کے پیچھے نہیں بھاگے گا۔ جی بالکل۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم اپنے تمام سننے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ جو فکری سفر ہے، یہ بر صغیر کی ایک نہایت قداور شخصیت یعنی سر سید احمد خان کی زندگی کے ایک قدرے نرم اور اندیکھے پہلو کے گرد گھومتا ہے۔ صحیح۔ اور ہمارے پاس جو ذرائع ہیں آج کی اس گفتگو کے لیے، ان میں ان کا ایک سوانح خاکہ شامل ہے اور ان کے مشہور مضمون امید کی خوشی کے کچھ اقتباسات ہیں جن پر ہم تفصیلی بات کریں گے۔ ہاں، اور اس نشست کا مقصد بھی یہی کھوج لگانا ہے کہ ایک ایسی شخصیت جس نے اپنی پوری زندگی انتہائی پریکٹیکل اور اصلاحی کاموں میں گزار دی ہو، وہ امید کے فلسفے کو اتنی گہرائی سے کیسے بیان کر سکتی ہے، اور یہ بھی کہ 19ویں صدی کے یہ الفاظ آج کے اس ذہنی دباؤ کے شکار دور میں ہمارے سننے والوں کے لیے کتنی اہمیت رکھتے ہیں۔ بالکل۔ اور سر سید کی زندگی کا مطالعہ اس لیے بھی بہت دلچسپ ہے کہ وہ محض بند کمرے میں بیٹھ کر سوچنے والے کوئی روایتی مفکر نہیں تھے، وہ تو میدان عمل کے آدمی تھے۔ واقعی 1817 میں ان کی پیدائش ہوئی دلی میں ایک معزز گھرانے میں۔ ابتدائی تعلیم تو روایتی انداز میں ہوئی، لیکن جب عملی دنیا میں قدم رکھا تو ان کا سفر واقعی غیر معمولی تھا۔ میں تو ان کی رفتار دیکھ کر ہی حیران رہ جاتی ہوں۔ 18 سال کی عمر، جو عموماً لڑکپن کی آخری حد ہوتی ہے، اس عمر میں انہوں نے باقاعدہ منصفی کا امتحان پاس کر لیا تھا۔ جی ہاں، بالکل۔ اور وہ وہاں رکے نہیں نا، اپنی محنت اور خالصتاً عقلی فیصلوں کی بنیاد پر وہ ترقی کرتے کرتے جج کے عہدے تک پہنچ گئے۔ اب جج کی کرسی تو ایک ایسی جگہ ہے جہاں جذبات کی یا شاعرانہ خیالات کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ بالکل نہیں ہوتی، وہاں صرف شواہد بولتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، وہاں تو قانون کی شکیں چلتی ہیں۔ ایک جج کا ذہن تو خالصتاً ریاضی کے کسی فارمولے کی طرح کام کرتا ہے، تو ان کا ذہن کتنا کٹھور ہوگا۔ بالکل، اور ان کا یہ خالص قانونی اور عقلی مزاج ان کی عملی زندگی کے ہر قدم پر نظر آتا ہے۔ مطلب جب انہوں نے محسوس کیا کہ قوم کو خبروں کی ضرورت ہے تو صحافت شروع کر دی، سید الاخبار نکالا۔ پھر جب اخلاقی اصلاح کی باری آئی تو تہذیب الاخلاق جیسا رسالہ نکال دیا۔ ہاں، کوئی ہوائی باتیں نہیں کی انہوں نے۔ بالکل نہیں کھے۔ علی گڑھ میں اسکول کا قیام جو بعد میں ایک اتنی بڑی یونیورسٹی بنا، یہ کوئی خیالی پلاؤ تھوڑی تھا۔ اس کے لیے جگہ جگہ جا کر زمین خریدنا، لوگوں سے فنڈز اکٹھے کرنا اور پھر اپنے ہی معاشرے کی شدید مخالفت کا سامنا کرنا۔ ہاں، فتوے بھی تو لگے تھے ان پر۔ بالکل۔ تو یہ سب ایک انتہائی سخت جان اور زمینی حقائق کو سمجھنے والا انسان ہی کر سکتا ہے۔ جذبات میں بہنے والا شخص اتنی طویل جدوجہد نہیں کر سکتا۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور پھر ان کی سفارتی حیثیت کا بھی لوہا مانا گیا ہر طرف۔ مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے انہیں جواد الدولہ اور عارف جنگ جیسے بھاری بھرکم خطابات دیے، اور انگریز حکومت نے انہیں سر کا خطاب دے دیا۔ ہاں، یہ دونوں طرف سے ان کی قابلیت کا اعتراف تھا۔ اور ان کی تصانیف بھی دیکھ لیں، آثار السنادید، خطبات احمدیہ، اسباب بغاوت ہند۔ کوئی بھی شخص ان ناموں کو سن کر سمجھ سکتا ہے کہ یہ کوئی ہلکے پھلکے افسانے نہیں ہیں۔ بالکل۔ اگر ہم صرف اسباب بغاوت ہند کی ہی مثال لے لیں تو یہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ ان کا دماغ کیسے کام کرتا تھا۔ وہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد والا جو دور تھا۔ جی، جب مسلمانوں پر قیامت ٹوٹ رہی تھی، سر سید نے انگریزوں کو کوئی جذباتی خط نہیں لکھا، نہ منتیں کی۔ انہوں نے ایک وکیل کی طرح ایک تفصیلی اور لاجیکل دستاویز تیار کی۔ ایک باقاعدہ کیس بنایا انہوں نے۔ بالکل۔ انہوں نے ٹھوس دلائل کے ساتھ بتایا کہ یہ بغاوت دراصل انگریزوں کی اپنی غلط پالیسیوں اور مقامی رسم و رواج کو نہ سمجھنے کا نتیجہ تھا۔ یہ ایک ایسے دماغ کی عکاسی کرتا ہے جو شدید جذبات کے طوفان میں بھی لاجک اور قانون کو نہیں چھوڑتا۔ اور بس
یہی وہ مقام ہے جو مجھے ایک انتہائی گہری الجھن میں ڈال دیتا ہے۔ مطلب ایک انسان جس کا دماغ دن رات قانون، دلائل اور اینٹ گارے کے نقشوں میں الجھا ہو، وہ اچانک یہ سب چھوڑ کر امید جیسی چیز پر کیوں لکھنے بیٹھ جاتا ہے، جسے نہ تو ہم دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی کسی لیبارٹری میں ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ اس حیران کن تبدیلی کا جواب نہ اس وقت کے برصغیر کے حالات اور انسانی نفسیات کی اس سمجھ میں پوشیدہ ہے جو سر سید کو حاصل تھی۔ ذرا اس دور کا تصور کریں۔ 1857 کے بعد کا برصغیر بہت خوفناک دور تھا۔ شہر کے شہر اجڑ چکے تھے، صدیوں پرانی تہذیب مٹائی جا رہی تھی۔ جب کوئی بھی انسان مسلسل ایسی بھیانک حقیقتوں کا سامنا کرتا ہے نا، تو اسے یہ ادراک ہو جاتا ہے کہ محض عقل اور منطق انسان کو اندر سے بالکل توڑ دے گی۔ یعنی اگر وہ خالص عقل لگاتے تو وہیں ہار مان لیتے۔ بالکل، عقل تو یہی کہتی تھی کہ اب کچھ نہیں بچا، سب ختم ہے۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ ان کے مضمون امید کی خوشی کے ابتدائی الفاظ ہی اس بات کو بے نقاب کرتے ہیں کہ اس اندھیرے میں انہیں کس چیز کا سہارا تھا۔ تو چلیے ان الفاظ کی طرف ہی چلتے ہیں۔ میں پڑھ رہی تھی اسے، وہ امید کو ایک باقاعدہ زندہ وجود کے طور پر پکارتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اے آسمانوں کی روشنی اور اے نا امید دلوں کی تسلی، امید تیرے ہی دم سے شاداب اور سرسبز باغ سے ہر ایک محبت کا پھل ملتا ہے۔ کمال کے الفاظ ہیں، بہت طاقتور الفاظ ہیں۔ وہ اسے اندھیرے میں واحد آسمانی روشنی قرار دے رہے ہیں۔ جی، اور اس کے فوراً بعد جو وہ استعارہ استعمال کرتے ہیں وہ تو سیدھا دل پر لگتا ہے۔ وہ ایک مسافر کا ذکر کرتے ہیں جو ان کے بقول عقل کے درمیان جنگلوں میں بھٹکتے بھٹکتے تھکا ہوا مسافر ہے، اور اسے پناہ کہاں ملتی ہے؟ امید کے گھنے باغ میں جہاں ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ ہاں، یہ عقل کا جنگل والا جو استعارہ ہے نا، یہ نہایت فکر انگیز ہے۔ سر سید جان بوجھ کر خالص منطق کو یا ہر وقت کے عقلی تجزیے کو ایک ایسے گھنے جنگل سے تشبیہ دے رہے ہیں جہاں انسان بھٹک جاتا ہے، جہاں روشنی نہیں پہنچتی۔ بالکل، جنگل میں درخت اتنے گھنے ہوتے ہیں کہ انسان ایک ہی دائرے میں گول گول گھومتا رہتا ہے۔ جب ہم ہر دکھ کو یا قومی عالمیے کو صرف خالص عقل اور ریاضی کے فارمولوں سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو ہم ان دلائل کے جنگل میں گھوم ہو کر شدید تھک جاتے ہیں۔ اور عقل ہمیں کوئی راستہ بھی نہیں دکھاتی، بس خرابیاں گنواتی ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ عقل یہ تو پوری صراحت سے بتا دیتی ہے کہ حالات کتنے خراب ہیں، لیکن اس دلدل سے نکلنے کا حوصلہ صرف امید دیتی ہے۔ اس استعارے کو اگر میں آج کے دور سے جوڑوں، مطلب آج کی ماڈرن زندگی سے، تو یہ ہماری انفارمیشن اوور لوڈ اور اوور تھنکنگ والی بیماری پر کتنا فٹ بیٹھتا ہے؟ 100% درست کہا آپ نے۔ مطلب آج ہم فونز پر مسلسل خبریں پڑھتے ہیں، معیشت کے گرتے گراف دیکھتے ہیں، ہر چیز کا ایک بے رحم پوسٹ مارٹم کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب آج کے دور کا عقل کا جنگلی تو ہے۔ جی، اور ہم اس میں بھٹک کر اتنے تھک چکے ہوتے ہیں کہ ہر وقت کی بے چینی ہمارا مقدر بن جاتی ہے۔ ہاں، اور تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ سارا ڈیٹا، یہ ساری لاجک ہمیں مزید خوف زدہ کر رہی ہے۔ ایسے میں امید ہی وہ نخلستان ہے جو اعصاب کو پرسکون کرتا ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا خالص منطق انسان کو واقعی تھکا دیتی ہے؟ بالکل تھکا دیتی ہے، کیونکہ اس کا کام صرف حال کی خامیوں کو ہائی لائٹ کرنا ہے۔ امید وہ واحد روشنی ہے جو اس تاریک جنگل سے باہر نکلنے کا راستہ دکھاتی ہے۔ یہ ایک ایسا نفسیاتی توازن ہے جس کے بغیر زندگی کی کوئی جد و جہد ممکن ہی نہیں۔ لیکن دیکھیں، یہ فلسفہ، آسمانی روشنی، جنگلوں کی باتیں، یہ سب اپنی جگہ بہت عظیم ہے، پر جو چیز مجھے اس مضمون میں سب سے زیادہ حیران کر گئی وہ ان کے قلم کا اچانک ایک نیا رخ لینا تھا۔ ہم ابھی تک آفاقی فلسفے کی بات کر رہے تھے اور اگلے ہی پل گفتگو اچانک ایک غریب کے کچے گھر کے صحن میں آ جاتی ہے۔ ہاں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ سر سید یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ امید صرف پڑھے لکھے دانشوروں کے لیے نہیں ہے۔ وہ اسے ایک عام انسان سے، خاص طور پر معاشرے کے پسے ہوئے طبقے سے جوڑتے ہیں۔ وہ ایک مصیبت زدہ ماں کا منظر پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، دیکھ، نادان بے بس بچہ گہوارے میں سوتا ہے، اس کی مصیبت زدہ ماں اپنے دھندے میں لگی ہوئی ہے اور اس گہوارے کی ڈوری بھی ہلاتی جاتی ہے۔ یہ منظر کشی کتنی شاندار اور دل خراش ہے۔ بے وقت ایک طرف شدید غربت ہے، حالات کی تنگی ہے، وہ ماں مشقت کر رہی ہے، تھکن سے چور ہے، اور دوسری طرف گہوارے کی ڈوری ہلا رہی ہے اور اس کی زبان پر ایک لوری ہے۔ اور وہ لوری محض بول نہیں ہے، وہ اس کے دل میں پلنے والے خواب اور امیدیں ہیں۔ جی بالکل،
وہ اس میں گاتی ہے کہ اس کا بچہ بڑا ہوگا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، وہ تصور کرتی ہے کہ یہ اسکول جائے گا، جوان ہو کر بڑھاپے کا سہارا بنے گا، یہاں تک کہ وہ موت کے بعد بھی امید وابستہ کرتی ہے کہ وہ اس کی قبر پر دعا کرے گا۔ اگر ہم اس کی نفسیاتی گہرائی میں جائیں نا تو یہاں ایک زبردست ذہنی کشمکش نظر آتی ہے، حقیقت اور خواب کا ٹکراؤ۔ مطلب ایک طرف وہ سخت محنت، مشقت والی حقیقت، اور دوسری طرف امیدوں کا خواب۔ بالکل، وہ اپنی جسمانی تھکاوٹ کو، اس مصیبت کو ان روشن خوابوں کے ذریعے ایک ذہنی راحت میں تبدیل کر رہی ہے۔ یہ تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی انسان درد کی شدت کو کم کرنے کے لیے کوئی پین کلر لے لے۔ یہ امید اس طبقے کے لیے ایک نفسیاتی درد کش دوا بن گئی ہے۔ بالکل، بہت خوبصورت تشبیہ دی ہے۔ اور دیکھیں، یہ کسی فائنینشل ماڈل یا اسپریڈ شیٹ پر کی گئی سرمایہ کاری تو نہیں ہے نا، جس کا کوئی گارنٹی کارڈ ہو۔ یہ خالصتاً دل کی سرمایہ کاری ہے، جس کا منافع صرف امید کے سہارے کھڑا ہے۔ لیکن میں حیران ہوں کہ سر سید نے اچانک یہ زوم ان کیوں کیا ایک غریب ماں پر؟ وہ دراصل اپنی قوم کو یہی بات سمجھانا چاہ رہے تھے۔ 19ویں صدی کے بر صغیر کی جو پسپائی تھی نا، جب پوری قوم غربت اور مایوسی کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی، تو وہ یہ پیغام دے رہے تھے کہ اس ذلت اور تھکاوٹ کو سہنے کی طاقت صرف اسی امید میں ہے۔ یعنی امید ان کے لیے کوئی ذہنی عیاشی نہیں تھی؟ بالکل نہیں، یہ حالات کا مقابلہ کرنے کی بنیادی شرط تھی۔ اگر یہ میٹھی امیدیں نہ ہوں تو انسان روزمرہ کی مایوسی کی چکی میں پس کر بالکل مفلوج ہو جائے۔ ہاں، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ روزمرہ کی مشقتوں میں امید ہمیں زندہ رکھتی ہے، لیکن اس سے اگلا مرحلہ تو اور بھی سخت ہے۔ سر سید اس جذبے کا ایک انتہائی کڑا امتحان بھی لیتے ہیں مضمون میں۔ جی، وہ قیدی والا حصہ۔ ہاں، وہ انسان کو عام زندگی سے نکال کر اچانک ایک ایسی ہولناک صورتحال میں کھڑا کر دیتے ہیں جہاں دنیا کی ہر چیز چھن چکی ہو، جہاں تاریکی اور بے بسی کے سوا کچھ نہ بچا ہو۔ یہ مضمون کا وہ حصہ ہے جہاں وہ انسانی برداشت کی آخری حدوں کو چھوتے ہیں۔ وہ ایک قیدی کا ذکر کرتے ہیں جو بالکل بے گناہ ہے۔ حاشیے میں اشارہ ہے کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال دی گئی ہے۔ اسے ایک اندھے کنویں میں پھینک دیا گیا ہے جس کی 7 تہیں ہیں۔ 7 تہیں؟ اوہ! اور غیر قوم نے قید کیا ہے جن سے کوئی ہمدردی کی امید بھی نہیں ہے۔ ذرا اس ہولناک ترین منظر کا تصور تو کریں۔ 7 تہوں کے نیچے گہرا اندھیرا، جہاں روشنی کی ایک کرن تک نہیں آ رہی، مکمل تنہائی، بے بسی اور اپنے بوڑھے باپ کی جدائی کا شدید غم۔ وہاں کوئی دکھ بانٹنے والا نہیں ہے۔ جی، اس حالت کو ماڈرن سائیکالوجی میں سینسری ڈیپریویشن یا مکمل احساسات کی محرومی کہا جاتا ہے۔ خالصتاً عقلی لحاظ سے دیکھیں تو بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ حقائق چیخ رہے ہیں کہ موت یقینی ہے۔ لیکن ایسے میں قیدی کو زندہ کیا چیز رکھتی ہے؟ سر سید کہتے ہیں کہ اس کی واحد خوشی اور تسلی اسی امید میں چھپی ہے۔ لیکن ایک منٹ، میں یہاں ذرا مداخلت کروں گی اور ایک تنقیدی سوال پوچھنا چاہوں گی، ایک ڈیولز ایڈوکیٹ کے طور پر۔ جی ضرور پوچھیں۔ جب حالات اتنے سنگین ہوں، مکمل تاریکی ہو اور حقیقت میں بچنے کا کوئی ظاہری راستہ موجود ہی نہ ہو، تو کیا ایسی حالت میں امید کا دامن تھامے رکھنا عام محض ایک ظالمانہ اور جھوٹا دھوکہ نہیں بن جاتا؟ کیا بہتر نہیں کہ انسان تلخ حقیقت کو مان لے بجائے اس کے کہ ایک جھوٹی آس لگائے رکھے؟ یہ سوال واقعی بہت اہم ہے۔ اگر ہم خالص عقل کی اینک سے دیکھیں تو پہلی نظر میں ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ ایک خود فریبی ہے۔ لیکن اگر ہم انسانی نفسیات اور بقا کی جدوجہد کو سمجھیں نا تو معاملہ بالکل برعکس ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیے، جب بیرونی دنیا کی تمام روشنیاں بجھ جائیں تو انسان کو زندہ رہنے کے لیے اپنے اندر کی روشنی کی شدید ضرورت ہوتی ہے۔ امید یہاں کوئی دھوکہ نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی روح کی بقا کا، اس کے سروائیول کا سب سے بڑا میکانزم ہے۔ یعنی اگر وہ امید چھوڑ دیتا تو جسمانی موت سے پہلے ذہنی طور پر مر جاتا۔ 100%۔ امید اسے محض یہ یقین دلاتی ہے کہ اس گہرے ترین اندھیرے کے باوجود امکانات ابھی ختم نہیں ہوئے۔ یہ خود کو دیا گیا دھوکہ نہیں، یہ اس اندھیرے سے لڑنے اور اپنا ذہنی توازن برقرار رکھنے کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔
واہ، یہ تجزیہ تو واقعی سوچ کے نئے دروازے کھول دیتا ہے۔ جب عقل ہتھیار ڈالنے کا کہے تو امید ڈھال بن کر سامنے آ جاتی ہے۔ اگر ہم آج کی اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو مجھے لگتا ہے سر سید کی شخصیت کا ایک نیا ہی رخ ہمارے سامنے آیا ہے۔ مطلب تعلیمی ادارے بنانا یا رسالے نکالنا اپنی جگہ بہت عظیم کام ہے، پر اب ان کی اصل بصیرت سمجھ آ رہی ہے۔ بالکل، ہم یہ بلا خوف تردید کہہ سکتے ہیں کہ سر سید دراصل بہت گہری سطح پر اپنی قوم کی سائیکولوجیکل ری بلڈنگ کر رہے تھے، ان کا نفسیاتی علاج کر رہے تھے۔ وہ صرف اینٹ پتھر کی عمارتیں نہیں بنا رہے تھے۔ ہاں، وہ سمجھ گئے تھے کہ ذہنی طور پر ہاری ہوئی قوم کو کوئی تعلیمی ادارہ نہیں بچا سکتا۔ جی، وہ ان تحریروں کے ذریعے دراصل ایک پسپائی کا شکار قوم کے اندر جینے کا وہ خاموش ہنر سکھا رہے تھے جو تاریکی میں روشنی پیدا کرتا ہے۔ کتنی بامعنی بات ہے یہ۔ اور ہاں، اگر ہم ذرا غور کریں تو یہ پیغام آج ہماری انفرادی زندگی کے لیے بھی اتنا ہی اہم ہے۔ ہم سب کسی نہ کسی محاذ پر لڑ رہے ہیں۔ کبھی نیا راستہ چننے کی کشمکش ہوتی ہے، کبھی کام پر کوئی سخت مرحلہ آ جاتا ہے، اور انسان خود کو اسی قیدی کی طرح حالات کے کنویں میں پھنسا ہوا محسوس کرتا ہے۔ بالکل، جہاں عقل کہتی ہے کہ بس اب ہار مان لو۔ ہاں، اور عین اس وقت یہ جاننا سب سے ضروری ہے کہ امید کوئی خود فریبی نہیں بلکہ اگلا قدم اٹھانے کا جذبہ ہے۔ تو اپنے سننے والوں کے لیے اس نشست کے اختتام پر ہم ایک ایسا سوال چھوڑ کر جا رہے ہیں جو ہمیں واقعی سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ جی، سر سید نے ہمیں دکھایا کہ کیسے امید ایک تھکی ہوئی ماں اور ایک بے بس قیدی کو زندہ رکھتی ہے، لیکن آج کے اس ماڈرن دور میں جہاں ہمیں ہر چیز کا فوراً رزلٹ چاہیے، یعنی انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کا دور ہے، کیا ہم نے اس گہری صبر آزما اور دیر پا امید کو پالنا چھوڑ دیا ہے؟ یہ واقعی ایک بڑا سوال ہے۔ اور ہماری آج کی اس مصروف اور دباؤ سے بھری زندگی کا وہ اندھا کنواں کون سا ہے جہاں ہم مسلسل منطق کے جنگل میں بھٹک رہے ہیں؟ کہاں ہمیں اپنی اس کٹھور عقل کو ایک طرف رکھ کر خالص امید کی روشنی کو اندر آنے کی اجازت دینی چاہیے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔ شاد رہیے اور امید کی اس روشنی کو اپنے اندر ہمیشہ جگمگاتے رہنے دیجیے۔